أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا واللہ عندہ حسن المآب۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ لوگوں کے لیے آراستہ کی گئی ان کی خواہشوں کی محبت، یعنی ان کی جو خواہشات ہے اس کو لوگوں کی نظر میں خوبصورت بنا کر کے پیش کیا گیا۔ لوگوں کی جو خواہشات ہے، جن چیزوں کی محبت ہے، جن چیزوں سے وہ محبت کرتا ہے، آگے بیان آئے گا کہ کن چیزوں سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بطور امتحان لوگوں کی نظروں میں خوبصورت بنایا، آراستہ بنایا، سجا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ اور وہ چیزیں کیا ہے؟ عورتیں اور بیٹے اور تلے اوپر سونے چاندی کے ڈھیر اور نشان کیے ہوئے گھوڑے اور کھیتی، یہ جیتی دنیا کی پونجی ہے، اور اللہ ہے جس کے پاس اچھا ٹھکانہ۔ یعنی کہا کہ عورت کو اور اولاد کو اور سونے چاندی کے ڈھیر کو اور خوبصورت گھوڑے کو، کیونکہ اس زمانے میں گھوڑے کی سب سے زیادہ اہمیت تھی، اور کھیتی کو، اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو خوبصورت بنا کر کے انسانوں کی نظر میں رکھ دیا۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ بس جیتی دنیا کی پونجی ہے، مر جانے کے بعد یہ کسی کام کی یہ چیزیں نہیں ہے، نہ بیوی، نہ بیٹے، نہ سونے چاندی، نہ کھیتی، کچھ بھی کسی کام کی نہیں ہے۔ اور اللہ ہے جس کے پاس اچھا ٹھکانہ، یعنی اللہ ہی ہے جس کے پاس اچھا ٹھکانہ، یعنی جنت ہے۔ قُلْ أَنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ تم فرماؤ کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتا دوں؟ پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس ہے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں رواں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور ستھری بیویاں اور اللہ کی خوش ندی، اور اللہ بندوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان چیزوں پر جو تیرا دل جا رہا ہے اس سے اچھی چیز تو میرے پاس ہے، یعنی جنت۔ اور یہ جنت کس کے لیے ہے؟ پرہیزگاروں کے لیے۔ اور جنت میں کیا ہے؟ نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ کس چیز کی؟ شہد کی، دودھ کی اور شراب کی۔ ایسی شراب کہ بندہ جو پیے گا اللہ کی محبت اس پہ چڑھتی جائے گی۔ وہ شراب پیے گا، شرابن طہورا، پاک شراب، یہ بندہ پیے گا اور اس کے اوپر اللہ کی محبت دن بدن بڑھتی چلی جائے گی۔ اور شہد ہے اور دودھ کی ندی جس محل میں وہ رہے گا وہ ہے، اور کہا اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور پھر جنت میں کیا ہے؟ ستھری بیویاں یعنی حوریں، اور اللہ کی خوشنودی، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے۔ جو سب سے لاسٹ میں جنت میں جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی بڑی زمین ہے اتنی بڑی 8 جنتیں عطا کرے گا اسے، جو سب سے لاسٹ میں جائے گا، جو سب سے جہنم سے نکل کر کے جو جنت میں جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے کتنی بڑی دولت دے گا اور کتنی بڑی جگہ کا مالک بنائے گا، جتنی بڑی یہ 8 دنیا ہو جائے، جتنی بڑی یہ زمین ہے نا اتنی بڑی 8 جنتیں عطا کرے گا۔ اور ان جنتوں میں طرح طرح کے پھل ہوں گے، طرح طرح کے درخت ہوں گے، اور طرح طرح کے میوے ہوں گے، اور طرح طرح کے پرندوں کے گوشت ہوں گے، اور جنت کی دیواریں سونا چاندی کی، اور چھت ہیرے موتی جواہرات کی، اور اسی طرح کی خوبصورتی ہے۔ اور ایک چھوٹا سا جو جنتی ہوگا، چھوٹا، اس کو اللہ تعالیٰ 70 حوریں عطا کرے گا جنت میں۔ اور حوروں کی خوبصورتی کا یہ عالم ہے کہ اگر وہ جنت کی کھڑکی سے اگر اپنا ہاتھ صرف دنیا میں جھلکا دے، جنت کی حوریں اگر جنت کی کھڑکیوں سے صرف اپنے ہاتھ ہلا دے
تو دنیا میں سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی، چاند کی روشنی ختم ہو جائے گی، سورج تو نکلے گا لیکن اس کی روشنی پتہ نہیں چلے گا، ہاں چاند تو نکلے گا لیکن اس کی روشنی کا کچھ پتہ نہیں ہوگا، اتنی خوبصورت، اور وہ بھورے 70 جنتی لباس پہنی ہوں گی، لیکن اس کی خوبصورتی کا یہ عالم ہوگا جس طرح سے ایک جالی دار کپڑے پر ہاتھ ڈالیے تو اس کی وہ اندر کا حصہ ظاہر ہو جاتا ہے، وہ پورے 70 جنتی کپڑے پہنی ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا خوبصورت ہی بنایا ہوگا کہ اس کے اگر اس کے پیٹھ پر ہاتھ ڈالیے تو اس کے سینے بل کے دکھیں گے۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ ساری چیزیں، عورتیں، بیٹے، سونے چاندی، کھیتی، گھوڑے، یہ سب دنیا کی پونجی ہے، اور میرے پاس تو اس سے اچھی چیز ہے، تو اور یہ تو دنیا کی چیزیں ہیں، یہ 60 سال 70 سال میں ختم ہو جائیں گے، لیکن جو چیز میرے پاس ہے اس سے کئی ہزار گنا زیادہ اچھی ہے اور کبھی ختم بھی ہونے والی نہیں ہے۔ ایک بار جو جنت میں چلا گیا وہ کبھی نکلے گا نہیں، ایک بار جو جنت میں چلا گیا وہ کبھی نکلے گا نہیں۔ آگے دیکھیے، الذين يقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، وہ جو کہتے ہیں اے رب ہمارے، ایمان لائے تو ہمارے گناہ معاف کر اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ جو لوگ یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہم ایمان لے آئے ہیں، تو ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے، تو جو نماز پڑھنے آئے گا، جو نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھے گا وہی نہ دعا کرے گا۔ شرابی کے پاس بیٹھ کر کے کوئی دعا کرے گا؟ چائے کی دکان میں بیٹھ کر کے کون یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ میں تجھ پر ایمان لایا تو ہمارے گناہوں کو بخش دے اور دوزخ کے عذاب سے بچا؟ کوئی نہیں کرتا۔ بندہ تو تبھی دعا کرتا ہے جب مسجد آتا ہے یا کوئی دعا کرنے کی جگہ پر جاتا ہے، تو اسی لیے مسجد آنا ہر صورت ضروری ہے، کیونکہ مسجد آئیں گے تو بہت طرح کے نیکی ہو جائیں گی۔ آگے دیکھیے، الصابرین والصادقین والقانتین والموفقین والمستغفرین بالاسحار، صبر والے اور سچے اور ادب والے اور راہ خدا میں خرچنے والے اور پچھلے پہر سے معافی مانگنے والے۔ کہا کہ جو لوگ صبر والے ہیں، جو لوگ سچے ہیں اور جو ادب والے ہیں اور جو راہ خدا میں خرچ کرنے والے ہیں اور جو تہجد پڑھ کر کے دعا مانگنے والے ہیں، اور اس کی شان کیا ہے دیکھیے، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں نے اور عالموں نے انصاف سے قائم ہو کر اس کے سوا کوئی اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں، عزت والا اور حکمت والا ہے۔ تو جو لوگ صبر کریں گے اور سچے ہوں گے اور ادب والے ہوں گے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوں گے اور جو پچھلے پہر میں دعا کرنے والے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دوزخ کے عذاب سے بچا کر کے جنت میں داخل کر دے گا۔ امید رکھنی چاہیے اللہ سے۔ ایسے اللہ تعالیٰ یہ کسی کو نیکیوں سے نہیں بخشے گا، اپنے فضل سے بخشے گا، اور ایسے ہمارے پاس تو کوئی نیکی ہے بھی نہیں کہ جس کے ذریعے ہم بخشے جائیں۔ ہماری نماز کیسی ہے جانتے ہی ہم، ہمارا روزہ، ہمارا حج اور ہماری زکاتیں کیسی ہے وہ تو ہم خود ہی جانتے ہیں، دوسرا کیا جانے گا؟ دوسرا تو یہ بھی جان لے کہ نہیں یہ اچھا بندہ ہے، لیکن ہم کیا ہے اللہ جانتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ دل کو صاف رکھیے اور اللہ سے ڈرتے رہیے، صبر کریے، سچ بولیے اور ادب سے رہیے اور اللہ کی راہ میں خرچ کریے، اور پچھلے پہر میں یا تو فجر میں یا فجر سے پہلے تہجد میں آ کر کے دعائیں مانگا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سیدھا راستہ پہ چلائے گا۔ اور یہ ایک دعا اور بھی ہے کہ اللہ سے دعا یہ کیجیے، الہی جب تو نے اپنے فضل سے ایمان پہ پیدا کر دیا ہے، مسلمان بنا دیا ہے، رحم کیا اور یہ انعام بخشا ہے، تو اللہ اسے پہ قائم رکھ اور اس کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما۔